السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں ابھی تعلیم حاصل کر ہی رہی تھی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ نوکری کرنی پڑے گی۔ بڑی مشکل سے ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلے کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس ایک ہی راستہ جانتی تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اجنبی لوگوں سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا اور نہ ہی باہر کے ماحول کی کچھ خبر تھی۔ نوکری کی تو زمانے کی خبر ہو گئی۔ پہلے پہل بہت گھبرائی، کوئی آواز بھی دیتا تو ایک دم گھبرا کر رونے لگتی، کوئی گھورتا تو آنسو نکل آتے۔ زندگی میں قدم قدم پر کانٹے نظر آنے لگے۔ ساتھی لڑکیاں سمجھاتی تھیں کہ ہمت سے کام لو، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ماحول سے مانوس ہو جاؤ گی، تب یہ باتیں اتنی بری نہ لگیں گی، اعتماد آ جائے گا تو جینا سیکھ جاؤ گی۔ مل کے مالک کو میری شکایتیں پہنچنے لگی کہ ایک لڑکی نئی آئی ہے جو بات بات پر روتی ہے اور منہ بسور کر بیٹھ جاتی ہے، اس سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے، ساتھی ورکرز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ فیکٹری کے مالک نے مجھے بلوا لیا۔ جب ان کے دفتر پہنچی تو وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فون کا ریسیور کان سے لگا رکھا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ فون پر بات کرتے رہے۔ جب گفتگو ختم کر لی تو میری جانب متوجہ ہوئے۔ شکیلا تم ہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہا اور کل دوبارہ اسی وقت آنے کی ہدایت کر دی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ خدا جانے کل کیوں بلایا ہے۔ نوکری میری مجبوری تھی جسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رات بھر اسی فکر میں گزری۔ اگلے روز مقررہ وقت پر میں ان کے دفتر پہنچ گئی۔ اسد صاحب نے خوش دلی سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اگلی بات جو کہی اسے سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی۔ کہنے لگے، آپ مجھے اچھی لگی ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے دوستی کے قابل سمجھتی ہیں؟ میں ان کی بات سن کر گھبرا گئی اور کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر پھر انہوں نے اپنا جملہ دہرایا تو بے ساختہ حیرانگی سے میرے منہ سے نکل گیا، کیا آپ کی بیوی نہیں ہے؟ کہنے لگے، ہے تو، مگر اس لائق نہیں کہ اس کو کہیں ساتھ لے جاؤں۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں دوستی کی بالکل بھی قائل نہیں ہوں، صرف ایک بات جانتی ہوں کہ اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس سے شادی کر لے۔ اسد صاحب مسکرائے اور پھر کہنے لگے، اصل میں میرا مقصد یہی ہے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ پہلے مجھے جان لیں اور اگر آپ کو منظور ہو تو پھر ہم شادی کر لیں۔ اسد صاحب نے قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ جب تک مجھ سے شادی نہ کر لیں گے میرے دامن عصمت کو میلی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ وقت گزرنے لگا، ہم ملنے لگے اور وہ مجھے سیر کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں گھومتی پھرتی۔ اب میری نگاہوں میں نئی زندگی کے خواب بس گئے تھے۔ تبھی ہر دوسرے روز میں ان سے پوچھتی کہ آپ مجھ سے نکاح کب کر رہے ہیں؟ بہت جلد، بس ذرا چند کاروباری الجھنیں سمیٹ لوں، وہ جواب دیتے۔ جب میں نہ جاتی وہ مجھے بلا بھیجتے۔ جب 6 ماہ اسی طرح گزر گئے تو میرے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا۔ مجھے ڈر تھا کہ فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ مجھے کوئی آوارہ لڑکی نہ سمجھ لیں۔ تبھی میں اسد صاحب سے ملنے سے گریز کرنے لگی۔ جب 1 ہفتہ تک نہ ملی تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا۔ جی آمادہ نہ تھا کہ جاؤں، مگر ان کی ناراضگی کا خیال کر کے چلی گئی۔
وہ سمجھ چکے تھے کہ میں کیوں ملنے سے گریزا ہوں۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا، شکیلہ خاطر جمع رکھو، میں نے آج قاضی سے بات کر لی ہے، ہم بہت جلد نکاح مذہبی طریقے سے کریں گے۔ میں تمہیں کورٹ میں لے جا کر رسوا نہیں کرنا چاہتا، اس میں میری اپنی بھی بدنامی ہوگی۔ میں خوش ہو گئی اور میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک بار اگر آپ میرے گھر جا کر امی سے رشتہ مانگ لیں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں ان کے پاس بھی ضرور جاؤں گا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ میری خوشی کو دیکھتے ہوئے اسد صاحب نے بے تکلفی بڑھانے کی کوشش کی تو میں رونے لگی۔ تب فوراً انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں آزما رہا تھا اور تم رونے بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے بعد احتجاجاً میں نہ گئی، کئی دن ان سے نہ ملی، پھر آخر انہوں نے مجھے منا ہی لیا۔ میں کام کے اوقات کے بعد شام کے وقت ان کے ہمراہ گھومنے پھرنے جانے لگی۔ ہر روز وہی بات کہتے، جلد نکاح کر لوں گا، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے جب میں دفتر گئی، وہ کمرے میں موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور لڑکی کمرے میں آ گئی، یہ صبا تھی، اسد صاحب کی پرانی دوست۔ وہ مجھ سے گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے کوریدا اور میرا لگاؤ اسد صاحب کی طرف پایا تو رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو برملا کہا، اسد نے مجھے بھی اسی طرح بیوقوف بنایا تھا، یوں ہی شادی کا چکر دیا تھا، کافی دنوں اپنے اعتبار میں رکھا۔ جب پوری طرح ان پر بھروسہ کرنے لگی تو انہوں نے ایک دن میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد شادی کے وعدے سے بھی پھر گئے، اب تو ملنے سے بھی کترانے لگے ہیں۔ میری مانو، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، میں تو اپنا سب کچھ برباد کر ہی چکی ہوں، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ یوں ہی جال میں پھنساتے ہیں، یہ ان کا مشغلہ ہے۔ صبا کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسد صاحب تشریف لے آئے۔ صبا کو میرے پاس دیکھ کر سٹپٹا گئے، رکھائی سے مخاطب کیا، صبا میں نے تم سے فون پر کہہ دیا تھا کہ آج مجھے ضروری کام ہے، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یوں ہی آ گئی ہوں، وہ بولی۔ اب آپ تو ملنے سے بھی رہے، پہلے تو 1 منٹ کی تاخیر بھی آپ کو گوارا نہ تھی اسد صاحب، اب آپ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں مت آؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ روحان سی ہو گئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ صبا چلی گئی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی تمہیں شکیلہ؟ میں نے بتایا کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی کچھ ہانک دی۔ انہوں نے مجھے تنبیہ کی کہ یہ مجھ سے کینہ رکھتی ہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ گھر آ کے میں نے بہت سوچا تو اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا پایا۔ تبھی مجھے خیال آیا، مرد عورت کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن عورت کو ایسے معاملات میں دھوکہ نہیں دیتی اور مرد کا پردہ فاش کر دیتی ہے۔ صبا کے چہرے پر دکھ کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ سچ اس کی آنکھوں سے جھانک رہا تھا، وہ آنکھیں جو آنسوؤں سے نم تھیں۔ میرے دل نے گواہی دی وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ بہت غور کرنے کے بعد میں نے ایک پرچہ اسد صاحب کے نام لکھا اور ایک ان کی بیگم صاحبہ کے نام، جس میں نے لکھا تھا، مسز اسد، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گی کہ میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی بنوں، چونکہ وہ مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ مجھے اپنی دوسری بیوی بنائیں گے۔ یہ میرا آخری اور کامیاب حربہ تھا۔ انہوں نے صبا کو خوب برا بھلا کہا اور مجھے بھی کہلوا دیا کہ میں نے تم کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے، اب میرے دفتر آنے اور مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ خبردار جو مجھے فون کیا، میں تم جیسی ایسی ویسی راہ چلتی آوارہ لڑکیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، جو شادی سے پہلے غیر مردوں سے دوستیاں رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں۔ میری کولیگ ریحانہ جو میرے ساتھ ہی کام کرتی تھی اور میری سہیلی بھی تھی، مجھے ان کا پیغام سنا کر جا چکی تھی اور میں سکتے میں کھڑی تھی۔ اب یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی کہ اسد صاحب میرے ساتھ مخلص نہ تھے، صرف اپنی شامیں خوشگوار کرنا چاہتے تھے۔
اگر میرا کچھ خیال ہوتا تو وہ مجھ کو راہ چلتی آوارہ نہ کہتے، تاہم میں نے صد شکر کیا کہ مجھے وقت سے پہلے ہوش آ گیا۔ آج وہ مجھے ایک آوارہ کہہ رہے تھے، کل اگر وہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیتے اور میں رسوا ہو جاتی تو سارا زمانہ مجھے آوارہ کہتا۔ تب میری ماں کا کیا بنتا اور چھوٹی بہنوں پر بھی بے قصور انگلیاں اٹھتی۔ تب کیا میری کھوئی ہوئی عزت واپس مل جاتی؟ میں میٹرک بھی پاس نہ کر سکی تھی، کوئی دوسری نوکری کیا ملتی؟ میری ماں اچھی سلائی جانتی تھی، انہوں نے سلائی کڑھائی میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بھی جوں توں کر کے 1 سال کا کورس کروایا، اور جب میں نے ڈپلومہ حاصل کر لیا تو ایک سلائی کڑھائی کی فیکٹری میں مجھے نوکری مل گئی۔ اسی طرح میں نے اپنی بیوہ ماں کے ساتھ مل کر عرصہ تک چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی۔ بالآخر ایک متوسط گھرانے سے رشتہ آ گیا اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ آج بھی جب وہ بیتے ہوئے دن یاد کرتی ہوں تو صد شکر کرتی ہوں کہ میں کم عمری میں ایک بڑی لغزش سے بچ گئی، ورنہ جانے میری بربادی کے ساتھ میرے کنبے کا کیا ہوتا۔ چھوٹی بہنوں کو میری خطاؤں کی کیسی بھیانک سزا کاٹنی پڑتی، اور بیوہ شریف ماں تو پھر جیتے جی ہی مر جاتی۔ سچ ہے، یہ زمانہ بری جگہ ہے، اور نو عمر ضرورت مند لڑکیوں کے لیے جن پر ان کے کسی سرپرست کا سایہ نہ ہو، یہ دنیا ایک ایسی شکار گاہ ہے کہ جہاں ہر طرف ہوس پرست نگاہیں تعقب میں رہتی ہیں۔ شکاری شکار کرنے کو گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک شریف لڑکی کو قدم قدم پر لڑنا پڑتا ہے اور اپنی عزت خود بچانی پڑتی ہے، اپنا تحفظ آپ کرنا پڑتا ہے۔ اگر لڑکی اچھی ہو تو پھر وہ یقیناً ان عذابوں سے بچ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی آپ حفاظت کرتا ہے، بشرطے کہ ان کے ارادے نیک رہیں۔